اسٹوڈینٹس، آج کا ٹاپک ہم پڑھتے ہیں علم شہریت کی اہمیت اور افادیت، سگنیفیکینس اینڈ یوٹیلیٹی آف سویکس، یعنی علم شہریت کی اہمیت کیا ہے، اس کا ہماری عملی زندگی میں کیا فائدہ ہے، اس علم کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس علم کی بدولت ہماری زندگی پر کیا ایسے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ہم اس علم کو جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ علم پڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب یہ علم جو ہے وہ محدود علم نہیں رہا، بلکہ اس کی سرحدیں جو ہے بہت بہت وسیع ہو گئی ہیں، اور 2500 سال میں اس علم نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اسپیشلی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی پہلوؤں کو جو مقام دیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور یہ کہ اس علم کی بدولت جو ہے وہ تہذیب و ثقافت نے جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کی ہے، تو لہٰذا اس علم کی افادیت کے جو نکات ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے سماجی اقدار کا فروغ۔ سماج اور معاشرہ ایک ہی بات ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو اعلیٰ قدریں اور اخلاقی قدریں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ علم شہریت جو ہے وہ فروغ دیتا ہے اور ان سے ہمیں روشناس کرواتا ہے۔ معاشرے کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار کون سی ہیں؟ مثلا یہ کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنی ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، آپس میں رواداری، باہمی خلوص سے زندگی گزارنی ہے، اور یہ کہ اخوت اور مساوات کو جو ہے معاشرے میں پروان چڑھانا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی اقدار ہیں جن کی بدولت جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ خوبصورتی سے چلتا ہے اور آپس میں اچھے تعلقات جو ہے وہ استوار ہوتے ہیں۔ بھائی چارے کے تصور کو جو علم شہریت نے مضبوط کیا ہے، تو اس طریقے سے علم شہریت جو ہے وہ زندہ خود بھی رہو اور دوسروں کو بھی عزت اور احترام سے زندہ رہنے دو کی پالیسی سکھاتا ہے۔ تو اس لیے جو زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے والے اقدار ہیں، تصورات ہیں، ان کو علم شہریت فروغ دیتا ہے اور ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کردار کی تعمیر۔ علم شہریت جو ہے وہ انسان کے اخلاق و کردار کی تعمیر کرتا ہے، انہیں اخلاقی روایات اپنانے پر مجبور کرتا ہے اور بری عادات سے دور رکھتا ہے، انہیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق کرنا سکھاتا ہے، اور یہ کہ اچھائی کے راستے پر، نیکی کے راستے پر کس طریقے سے چلنا ہے اور نیکی کا راستہ کیا ہے، اور اس اچھائی کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، اور غلط راستوں کا جو ہے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ علم شہریت سکھاتا ہے، کیونکہ علم شہریت کا مقصد محض طلباء کو جو ہے وہ تعلیم دے دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے انسان کے کردار کی اور سیرت کی تعمیر کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے اچھا شہری بننے کا احساس ابھارنا ہے کہ اچھا شہری بن کے جو ہے وہ معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے کیسے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا طلباء کے اندر اعلیٰ اخلاقی خوبیاں پیدا کرنا اور اعلیٰ کردار کا حامل بنانا ان کو، یہ علم شہریت کا فرض ہے۔ اگلے نمبر پہ آپ کا ٹاپک ہے مقبولیت میں اضافہ۔ یہ ہے کہ علم شہریت کے علم کی مقبولیت میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اکثر والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کو علم شہریت پڑھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی اولاد کی جو بہتر تربیت کر سکتا ہے، ان کو معاشرے کا ایک اچھا رکن بنا سکتا ہے، ملک و قوم کے لیے فائدہ مند شہری بنا سکتا ہے، اور اس علم کو پڑھ کے جو ہے ان کے بچوں کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ خوبیاں اور خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے جو ہے والدین چاہتے ہیں کہ اس مضمون کو جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ پڑھیں، اور اس مضمون کی جو ہے فائدے کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس علم کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ وفاداریوں کا صحیح تناسب ہے۔ ایک ملک کے اندر اور جو ہے وہ کئی طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اور ہر شہری جو ہے ان مختلف اداروں کا جو ہے وہ رکن ہوتا ہے۔
اب ان تمام اداروں کے ساتھ کس طریقے سے اپنی وفاداری کو نبھانا ہے، یہ جو ہمیں علم شہریت سکھاتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے خاندان کا سب سے پہلے رکن ہے۔ خاندان وسیع ہوتا ہے، پھر برادری آ جاتی ہے اس کی، پھر اس کا قبیلہ ہے، پھر یہ جس گاؤں یا شہر میں رہتا ہے اس کا وہ شہری ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پورے ریاست کا بھی شہری تصور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام ادارے جس کے خاندان ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، شہر ہے، ریاست ہے، ان تمام اداروں کے ساتھ اس کو تعلقات وابستہ رکھنے پڑتے ہیں۔ اب ان تعلقات میں تناسب کس طریقے سے رہنا ہے، تمام اداروں سے متعلق جو ہے وہ فرائض کس طریقے سے نبھانے ہیں، یہ جو ہے علم شہریت کو پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور علم شہریت اس کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ذات پر جو ہے دوسروں کی ذات کو قربان نہیں کرتے، بلکہ اپنی ذات کو قربان کرتے ہیں اور دوسروں کے فائدے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ انسانیت کی بھلائی میں ہی انسان کی اپنی فلاح ہے۔ تو اس لحاظ سے علم شہریت جو ہے وہ اپنی ذات کے مفادات کو دیگر اداروں کے مفادات پر قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق و فرائض۔ علم شہریت جو ہے وہ حقوق و فرائض کا علم بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایک شہری جو ہے وہ ریاست سے اپنے لیے جو حقوق حاصل کرتا ہے اس کے بدلے میں جو ہے اس نے پھر فرائض بھی انجام دینے ہوتے ہیں۔ صرف لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا شہری حکومت سے جو اپنے لیے حقوق حاصل کرتا ہے، جیسے صحت کی سہولتیں ہیں، تحریر و تقریر کی سہولتیں ہیں، تعلیم کی سہولتیں ہیں، اور ووٹ دینے کی سہولت ہے، اجتماع کا حق ہے، یہ تمام حقوق اور سہولتیں ایک شہری حکومت سے حاصل کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں پھر اپنے فرائض بھی حکومت کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت نے جو قوانین شہریوں کی بہتری کے لیے بنائے ہیں ان قوانین کی پیروی کرے، قوانین پر عمل کرے، ٹیکسز کی ادائیگی کرے، محصولات ٹیکس ہوتے ہیں، ٹیکسوں کا وقت پر جو ہے وہ ادا کرے، اور اس کے علاوہ جو حقوق حکومت نے انہیں عطا کیے ہیں ان حقوق سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور ان حقوق اور سہولتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے بدلے میں پھر اپنے فرائض کیسے انجام دینے ہیں، یہ علم شہریت سکھاتا ہے۔ جمہوریت کی کامیابی ہے۔ جمہوریت سب سے اچھا نظام حکومت دنیا میں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل نظام ہے، اور اس کو جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ افراد کے لیے سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افراد کے اندر سیاسی شعور بھی پیدا ہونا چاہیے، تو افراد اور سیاسی شعور کے مالک ہی جمہوریت کو صحیح طور پر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے تو یہ کہ افراد کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد سیاسی شعور کا مالک ہونا چاہیے، اور سیاسی شعور کا مالک جو ہے انہیں علم شہریت بناتا ہے۔ علم شہریت افراد کو جو ہے وہ اس کی سیاسی تربیت کرتا ہے، اور اس طریقے سے افراد جو ہے وہ جمہوریت کو چلانے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مسائل سے آگاہی ہے کہ ریاست کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب یہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، اور کون سے طریقے ہیں جن سے جو ہے وہ شہری ان مسائل سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور اپنے لیے بہتر زندگی کی راہیں جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ تمام باتیں جو ہے وہ علم شہریت سکھاتا ہے اور آگاہ کرتا ہے۔ پھر اقتصادی بہبود، اقتصادی یعنی معاشی ترقی اور معاشی بہبود جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لوگوں کا وہ معاشی مسئلہ ہے، کہ روز بروز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں، اور معیاری زندگی جو ہے وہ لوگوں کا بہت گرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے معیاری زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، غربت سے کیسے جان چھڑانی ہے، اپنی آمدنی کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ علم شہریت سکھاتا ہے۔ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے روزگاری، ناانصافی
اور دولت کی نامنصفانہ تقسیم جو ہے یہ ان کی وجہ سے معاشی مسائل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ان معاشی مسائل کو وہ کس طریقے سے حل کرنا ہے یہ علم شہریت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ قانون ساز اسمبلی میں جو ہے وہ پھر ایسے نمائندے عوام بھیجتے ہیں جو کہ ان مسائل کو حل کریں اور ان کے لیے بہتر معاشی منصوبہ بندی کریں اور بہتر پالیسیاں جو ہیں وہ تشکیل دیں۔ پھر ہے قومی سیاست کا ادراک، یہ ہے کہ ملک کی سیاسی نظام جو ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے، کون کون سے سیاسی ادارے ہیں، وہ سیاسی ادارے جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ ہمیں علم شہریت سکھاتا ہے۔ ریاست کے اندر جو ہے جو دستور بنتا ہے اور دستور کے تحت جو ادارے قائم ہوتے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ علم ہمیں علم شہریت دیتا ہے کہ ان اداروں کے متعلق جو ہے وہ معلومات ہمیں علم شہریت کو پڑھنے سے ملتی ہیں، اور یہ کہ دستور جو ہے وہ کس طریقے سے بنا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، ریاست کس طریقے سے بنی، ریاست کا ارتقاء کیسے ہوا، اور ایک ریاست جو ہے وہ افراد کے کو حقوق و سہولتیں کیسے دیتی ہے، افراد کو بنیادی حقوق کیسے عطا کرتی ہے، افراد کے مسائل کو کیسے حل کرتی ہے ریاست، یہ سب ہمیں علم شہریت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ عالمی سطح پر افادیت یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کی اور دوسرے افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ علم شہریت جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے کوئی ایک ریاست جو ہے وہ پوری دنیا میں اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی، ایک ریاست کو دوسری ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنا پڑتے ہیں، اور یہ تعلقات جو ہے سیاسی، معاشی، معاشرتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ریاست جو ہے وہ اپنی آبادی کی یا افراد کے یا لوگوں کی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتی، اپنے افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ریاست کو دوسری ریاستوں سے تعلقات استوار کرنا پڑتے ہیں، دوسری ریاستوں سے مدد لینا پڑتی ہے اور دوسری ریاستوں سے مختلف قسم کے سیاسی، معاشی، معاشرتی قسم کے معاہدے جو ہے وہ کرنا پڑتے ہیں۔ لہٰذا عالمی سطح پر ایک ریاست نے دوسری ریاست سے کیسے تعلقات استوار کرنے ہیں اور یہ کہ ان تعلقات کو زیادہ بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ اس کا جائزہ جو ہے وہ علم شہریت میں لیتے ہیں۔ لہٰذا علم شہریت میں اب ملکی پہلو نہیں بلکہ بین الاقوامی پہلو بھی شامل ہے۔